نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس چینل کے تھرو آپ کو ہر طرح کی دینی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ان دینی معلومات میں تمام انبیاء کرام کے قصے، حدیث مبارکہ، اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے اور بھی بہت سی دینی معلومات آپ کو اس چینل کے تھرو مل سکتی ہیں۔ تو ویورز، حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتے ہیں کہ انسان کی مٹی سے اور جن سے آگ کی پیدائش، یعنی اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو ہم نے اس سے بھی پہلے بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں، تو جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ فرشتے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نہ مانا اور اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ خدا نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کروں۔ خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے تو، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا پروردگار مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر کے دن تک۔ اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، مگر ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں۔ خدا نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ تو ان کو گناہ میں ڈال سکے، مگر وہ گمراہ جو تیرے پیچھے چل پڑیں، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کر دیا اور بڑائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بڑے عظیم و اکرام اور اعزاز کی بات ہے۔ ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنے اور ان میں روح پھونکنے کے بعد جیسا کہ فرمان ہے کہ بس جب ہم نے اس کو درست کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو حکم دیا اس کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو یہاں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے ان کو شرف و مرتبت سے نوازا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اپنی روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اور نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے نوازا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ ابلیس نے قیاس آرائی اور اجتہاد کیا، اور اس طرح ابلیس سب سے پہلا قیاس کرنے والا ہوا۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں
اول جس نے قیاس آرائی کی وہ ابلیس ہے، اور سورج و چاند کی پرستش بھی صرف قیاس کی بنا پر جاری ہوئی۔ یہ دونوں قول ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان عقل کے زور سے قیاس آرائی کی، نتیجتاً اپنے وجود کو آدم کے وجود سے اشرف و اعلیٰ سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو اور سارے فرشتوں کو جاری ہو چکا تھا کہ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہاں شرعی حکم کے ہوتے ہوئے اس ابلیس نے قیاس آرائی کی، اور جب صریح حکم خداوندی آ جائے تو قیاس لڑانا فاسد اور لغو ہوتا ہے، اور پھر یہ قیاس بذات خود بھی غلط اور خام خیالی پر مبنی ہے، اس لیے کہ مٹی آگ سے زیادہ نفع مند اور بہتر ہوتی ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، بردباری، خشیت ہوتی ہے، اور یہ چیزوں کی نشو و نما بھی کرتی ہے، کیونکہ تقریباً ہر چیز مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کو پسند بھی ایسی ہی صفات ہیں جو مٹی میں ذکر ہوں، بخلاف آگ کے اس میں تیز، بھڑک، تیزی، جلانا وغیرہ کی صفات شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جہنم کا ذخیرہ بنایا گیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مزید شرف اور اعزاز بھی دیا جو ملعون ابلیس کو حاصل نہ تھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست و قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اپنی روح مبارک پھونکی، اسی وجہ سے فرشتوں کو یوں حکم دیا، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ پروردگار نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا چیز مانی ہوئی کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو ابلیس نے کہا میں اس بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا۔ تو پروردگار نے فرمایا نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت پرستی رہے گی۔ تو شیطان ملعون اس لعنت و حقارت کا مستحق ہوا، کیونکہ اس نے آدم پر عیب لگایا، ان کو حقیر جانا، امر الہی کی مخالفت کی، صریح حکم خداوندی کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑائی کی وجہ سے قیاس آرائی کی، اور حق کو چھوڑ کر راندہ درگاہ ہوا، اور سجدہ تو نہیں کیا لیکن اس کے بعد بھی جو اپنی بڑائی اور اکڑاہٹ بیان کی اور انسانوں کو بہکانے کا کہا، وہ اس کے پہلے گناہ سے بڑھ کر ہوا، گویا گناہوں کی ظلمتوں میں گھستا چلا گیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے کہا مجھے تو نے معلوم کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر آگے سے، پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر چہار طرف سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور ان میں اکثر کو شکر گزار تو نہ پائے گا، یعنی کہ آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار تو دیا، میں اس کا بدلہ ان انسانوں سے نکالوں گا، کیونکہ یہ سبب بنے ہیں، اور ہر طرح سے اور ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا، لہٰذا نیک بخت، سعادت مند وہ ہے جو شیطان کی مخالفت کرے، اور بدبخت وہ ہے جو اس کی پیروی کرے گا۔ بے شک شیطان ابن آدم کے لیے راستوں میں بیٹھا ہے، یعنی وہ شیطان مردود اللہ کی فرما برداری سے جان بوجھ کر عناد و تکبر کی بنا پر دور ہو چلا، اور اس وجہ سے ہوا کہ اس کی طبیعت و مادہ خبیثہ نے اس سے خیانت کی، کیونکہ آگ کا مادہ اور اس کی طبیعت ہی ایسی ہے جس کی طرف شیطان محتاج ہے، اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا جس کی تمہارے لیے وضاحت ہو چکی ہے۔ تو اس اگلے حصے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید جانیں گے۔ امید ہے کہ اب تک حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی روشنی میں آپ نے بہت سی معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔
ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔